علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس کا شان نزول پس منظر بیان کروں گا تاکہ آیت کا جو ترجمہ ہے وہ صحیح طرح سے سمجھ آ جائے۔ تفسیر خازن کے اندر اس آیت کے تحت تفصیلوں بیان کی گئی ہے۔ تفسیر کے اندر آتا ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ آیت نمبر 69 ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ، یہ بہت ہی پیارے حضور کے صحابی، آقا علیہ السلام سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، یعنی آپ بے حد درجے محبت، کمال درجے کی محبت، اور جدائی بالکل برداشت نہیں تھی ان کو، تاں بھی نہیں رکھتے تھے کہ حضور علیہ السلام سے جدا ہو جائیں گے، یہ سوچنا بھی ان کے لیے مشکل تھا۔ ایک روز بڑے غمگین تھے، پریشان تھے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ کا جو چہرے کا رنگ تھا وہ بدلا ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا، اے ثوبان غلام پیارے صحابی، رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا؟ تو آگے سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی درد ہے۔ بڑی پیاری بات، نہ مجھے کوئی بیماری ہے نہ مجھے کوئی درد ہے، کچھ بھی مجھے مسئلہ نہیں ہے، بس سوائے اس کے کہ یہ سوچتا ہوں کہ جب حضور سامنے نہیں ہوتے تو دل کو بڑی وحشت سی ہوتی ہے، جب آپ میرے سامنے نہیں ہوتے تو دل کو بڑی وحشت سی ہوتی ہے، تنہائی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، جب آپ کو دیکھ نہیں لیتا تو یہ سوچ کے یہ یاد کرتا ہوں جب آخرت کا مقام ہوگا تو وہاں میں کس طرح آپ کا دیدار کر سکوں گا۔ آخرت کے اندر اللہ نے مجھے اپنے کرم سے جنت عطا فرمائی تو آپ تو عالی مقام درجے میں ہوں گے، تو وہاں میں آپ کا دیدار کیسے پا سکوں گا؟ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کس قدر حضور سے محبت اور آپ کے دیدار کا اشتیاق ہوتا تھا، آپ کو اس قدر شوق رکھتے تھے، بس حضور کا چہرہ اور ہماری نگاہیں تکتی رہیں۔ یہ پریشانی کہا، یا رسول اللہ، بس یہی پریشانی ہے جو لے کر آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں، اسی پریشانی نے میرا رنگ بدلا ہوا ہے۔ تو یہ بات اتنے میں عرض کی، جبریل آیت لے کر نازل ہو گئے اور گویا کہ فرما دیا کہ حضور اس کو اپنے غلام کو تھوڑی تسکین دیں، تسلی دیں، اور یہ آیت سنائیں ان کو۔ کن کو؟ فرمایا سنیں، اب ترجمہ کیجیے گا، ترجمے کے اوپر غور کیجیے گا، آپ کو لطف آئے گا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اپنے اس غلام کو سنائیے اور سکون پہنچائیے کہ جو پیروی کرتا ہے، اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی، تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم معاشر میں حضور کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا فَأُولَٰئِکَ، یہ والے لوگ جو اطاعت شعار ہوں گے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا ہوگا، یہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہوگا، فضل کیا۔ علیہم انعم اللہ علیہم، وہ کون ہے؟ من النبیین، انبیاء، والصدیقین، سچے لوگ صدیقین، والشہداء، اور شہید، والصالحین، اور اللہ کے فرما بردار بندے۔ تو جو پیروکار ہیں یہ ان کے، کوئی اپنے پیر دے نال ہوئے گا، وہ دی میت وچ حضور دی غلامی میں بیٹھا ہوئے گا، ہیں جی۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، فرمایا یہ جو دوستی ہے نا، رفاقت، اس کے کیا کہنے، یہ کتنی ہی اچھی رفاقت ہے، یہ کتنی ہی اچھی دوستی ہے، یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے صحابہ کس قدر دنیا کے اندر ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی یہ شوق رکھا کرتے تھے کہ بس ہم معاشر میں بھی جائیں تو حضور کی زیارت ہی ہوتی رہے، ہم جنت میں بھی چلے جائیں
جنت سے بڑھ کر اور کون سے نام. لیکن ان کا یہ ایمان تھا کہ ہمیں تو جنت بھی حضور کے صدقے ملے گی, اور ہمارے لیے بالائے کرم تو یہ ہوگا, کرم پر کرم, جو سب سے اعلیٰ کرم تو ہمارے لیے یہ ہوگا کہ ہم جنت میں بھی حضور کا مکھڑا دیکھتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ جو فرما بردار ہوں گے تو ان کو تسکین پہنچائے گی, تسلی دے گی کہ ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کہ وہ اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی جنت میں بھی جو فرما بردار ہوں گے انہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری سے بھی سرفراز فرمایا جائے گا, اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت, معیت والی نعمت سے بھی سرفراز کیا جائے گا وہ ساتھیوں. بلکہ فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے جو مخلص فرما بردار جو ہوں گے نا, وہ ان کی صحبت اور دیدار سے معروم نہیں رہیں گے, وہاں انہیں ملے گی. کیوں کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. انت مع من احببت, تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے, تو اس کے ساتھ ہی ہوگا جس کے ساتھ ہے. تو اس لیے کہا کہ دنیا ادھر ہی رہ جانی ہے, اپنے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کا پیار بٹھاؤ, ان سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرو, تاکہ محشر کا میدان ہو تب بھی ہمیں حضور کی غلامی نصیب ہو جائے. حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ, مسلم کی روایت ہے, یہ آپ فرماتے ہیں کہ میں رات کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خدمت اقدس میں رہا کرتا تھا, اور اکثر ان کا ڈیوٹی ہوتی تھی, اور بھی کام کرتے تھے, یہ وضو کا پانی لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا. ایک مرتبہ آئے تو حضور کا دریائے رحمت موج میں تھا, کہا سل مانگو کیا چاہتے ہو. عرض کی اسألوک مرافقتک فی الجنہ, حضور جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. مانگنا بھی کی ہو جاتی ہے, مانگنا بھی کی ہو جا عظیم سی. کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت دوستی چاہیے. کہا یہ تو مل جائے گا, یہ تو مل جائے گا, اس کے علاوہ کچھ اور عرض کرو, کچھ اور کوئی مقصد ہو تو وہ. آگے سے پھر عرض کی حضور میرا مقصد تو یہی ہے, اس سے بڑا اور مقصد ہے, میرا مقصود بھی یہی ہے کہ جنت میں بھی ہوں تو آپ کے قدموں میں ہوں. فرمایا اے ربیعہ کہ پھر تو زیادہ سجدے کر کے اپنے اس معاملے میں میری مدد کرو. اگر تم چاہتے ہو, یعنی کہنا یہ چاہ رہے تھے, اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں تجھے میری رفاقت مل جائے تو اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر, تجھے جنت میں اللہ میری رفاقت عطا فرما. آج کل دے پیر ہیں چاہے تنوں کی نماز پڑھنے کی ضرورت ہے, تو حضور فرماتا ہے اگر تجھے میری رفاقت چاہیے نا تو سجدے کر زیادہ سے. تو یہاں کہتے تو بخشا آیا ہے, تینوں ازی بخشا دیں گے. تو حضور بھی فرماتے ہیں اگر تجھے یہ رفاقت چاہیے نا تو کثرت کے ساتھ سجدے کرنے پڑیں گے, اللہ کو راضی کرنا ہوگا. جب اللہ راضی ہو جائے گا تو تجھے نبی کا ساتھ بھی مل جائے گا. ایک اور بڑی پیاری روایت ہے اسی موضوع کے متعلق. جنگ احد کا موقع تھا, حضرت ام عمارہ جو پٹی کیا کرتی تھیں زخمیوں کی, برم پٹی, پھر پانی پلانا, زخمیوں کی دیکھ بھال, آپ کی ڈیوٹی تھی غزوہ احد کے اندر. آپ رضی اللہ تعالی عنہا, واہ قربان جائیں ان کے مقدر پہ کہ ان کو یہ موقع ملا, ہیں جی یہ موقع ملا, حضور کی بارگاہ کی صحبت حاصل ہوئی. عرض کی حضور کی بارگاہ میں ایک دن جنگ احد کے موقع پر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو جنت میں بھی آپ کی خدمت گزاری کا موقع عطا فرمائے. اللہ پھر حضور موجود فرمایا اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ. صرف ام عمارہ نہیں, اے دے سارے رفقا نو جنت دے ساڈا ساتھی بنا دے, اینو میرا رفیق بنا دے سب نو. اللہم اجعلہم, ان سب کو رفقائی فی الجنہ, جنت میں ہمارا رفقا بنا دے. اچھا ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ دعا ملی نا تو وہ اس کے بعد یہ اعلانیہ کہتی ہوئی تھی ہوں مینوں کوئی پرواہ نہیں. وہ پنجابی میں ہی ترجمہ بنتا ہے کہ اس کے بعد کہتے ہوں مینوں کوئی پرواہ نہیں, دنیا کی وڈی تو وڈی مصیبت بھی آ جائے نا مینوں کوئی ٹینشن نہیں, کہ حضور علیہ السلام نے جنت دے وچ اپنی میرے واسطے رفاقت کا اعلان فرما دیتے ہیں. دعا کر چھڑی ہوں میں مارا نو کوئی پریشانی نہیں. تو یہ کہا کرتی تھیں کہ اس کے بعد دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت مجھ پر آ جائے, طبقات الکبریٰ ابن سعد کے اندر یہ موجود ہے کہ کہتی تھی مجھ پر بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے تو مجھے اس کی کوئی بھی پرواہ
نہیں۔ اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سیرت حلبیہ کے اندر آتا ہے کہ جب آپ کا وقت وصال آیا نا تو آپ کی جو زوجہ تھی وہ کہنے لگے ہائے غم ہائے غم، یعنی آپ وصال کر رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ تو آپ نے سن کر فرمایا پریشان نہ ہو، آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، غم کی بات نہیں ہے بلکہ میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ پوچھا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ کل ہم اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی ملاقات کریں گے۔ اس دن ہو سی عید مبارک جس دن پھر ملیں گے۔ تو ہمارے لیے تو کہا یہ پریشانی نہیں ہے، یہ غم کا دیہڑا نہیں، غم دا دیہڑا یہ تو ساڈے واسطے عید دا دیہڑا ہے کہ اسی اپنے آقا دی زیارت کریں گے۔ سبحان۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ آپ بیمار ہوئے، صحابہ کرام عادت کے لیے آ گئے۔ صحابہ نے دیکھا یہ تو اب بچ نہیں سکیں گے، بس وصال کر جانا ہے، تو صحابہ نے ان کو کہنے لگے کہ آپ خوش ہو جاؤ۔ کہا وہ کیوں؟ کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کل آپ اپنے محبوب ترین ہستی اپنے آقا سے ملاقات کرو گے، خوش ہو جاؤ، تو اپنے نبی دا دیدار ہونا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے جناب، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو فرمایا اس کے بارے میں فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ ساتھی یہ سنگی کہ نہیں چنگے سنگی ہیں، کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ اور یہ ملنا اگلی جو آیت ہے اس کا اس کے ساتھ ربط ہے جو ہم نے آیت نمبر 70 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ تو فرمایا جنت کے اندر حضور کی رفاقت ملنا، ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ یعنی جنت میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جنت کی بہت بڑی نعمت ہوگی، اور اس کو خاص فضیلت میں شمار فرمایا، ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ٹھیک ہے، فرمایا کہ یہ اپنا اسے فضل قرار دیا، ان لوگوں کے اوپر خاص فضل ہوگا کہ جنہیں جنت کے اندر بھی حضور کی غلامی نصیب ہو۔ دعا کرتے ہیں خالق کائنات ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ہماری یقین کرے خوش نصیبی ہے کہ ہم دیکھو احادیث بھی سن رہے ہوتے ہیں صحابہ کی، غلامی کے واقعات، محبت کے برے لبریز برے یہ واقعات سن رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس سے بڑا کرم یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت صرف کر نہیں رہے ہوتے، سیکھ نہیں رہے بلکہ سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور جو سمجھ کے پڑھا جائے ہر حرف کے بدلے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایمان ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں پڑھتے ہیں، تو یہی قرآن قبر میں ہماری شفاعت فرمائے گا۔ یہ قرآن ہمارے لیے انشاءاللہ مینارہ نور بنے گا قبر کے اندر، ہماری قبروں کو روشن کرے گا کہ جب تم وہی ہو نا، آج میں تمہیں تنہا کیسے چھوڑ دوں جب تم میرے لیے وقت نکالتے تھے۔ لوگ بستروں میں چلے گئے، کوئی سو گئے، کوئی کھانے پینے میں مصروف ہو گئے، کچھ لغویات میں پڑ گئے، کچھ گناہوں بری معاملات صحبتوں میں بیٹھ گئے، لیکن تم نے سب کچھ چھوڑ کے مجھے سینے سے لگایا۔ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ جو قرآن سے محبت کرتا ہے قرآن اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا بلکہ بروز محشر اور قبر میں بھی اس کی شفاعت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح قرآن کی بھی محبت فرمائے، آقا علیہ السلام کی بھی سچی پکی غلامی نصیب۔ صلاۃ والسلام علیک یا